السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید خان اور آج میں آپ کو اوان قبیلہ کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں یہ ویڈیو اوان برادری کی پرزور فرمائش پر بنا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوان قبیلے کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے قبائل میں ہوتا ہے۔ یہ قبیلہ بلوچستان سے پنجاب اور خیبر سے کراچی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ قبیلہ اپنے آپ کو حضرت علی کی اولاد کہتا ہے۔ اس کا شجرہ کچھ یوں ہے: حضرت علی کے بیٹوں میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محمد اکبر، محمد انفیہ، حضرت عباس علمبردار، حضرت عمر اطرف۔ محمد انفیہ میں آگے ابو ہاشم عبداللہ، علی عبد المناف اور جعفر۔ علی عبد المناف میں آگے حسن، عبید اللہ، ہون قطب شاہ غازی جنہیں اوانوں کا جد امجد کہا جاتا ہے، عبداللہ، محمد اکبر، محمد اصغر۔ ہون قطب شاہ غازی میں آگے آصف غازی، آصف غازی میں آگے علی شاہ غازی، علی شاہ غازی میں آگے علی، موسیٰ، حسن، شاہ محمد غازی، شاہ احمد غازی، حسین، عیسیٰ۔ شاہ محمد غازی میں آگے طیب غازی، طیب غازی کا بیٹا طاہر غازی، طاہر غازی کا بیٹا عطا اللہ غازی، عطا اللہ غازی میں آگے سالار سو غازی، سالار قطب حیدر غازی، سالار سیف الدین غازی، سالار سو غازی میں آگے سعید الدین، سالار مسعود غازی، سالار قطب شاہ حیدر غازی میں آگے عبداللہ گولڑا، محمد کندلان، مزمل علی کلغان، در یتیم جہاں شاہ، زمان علی کھوکھر، فتح علی، محمد علی، نادر علی، بہادر علی، کرم علی اور نجف علی۔ یہ شجرہ نسب کتاب نسب کریش عربی صفحہ 77، منبع الاسلام فارسی صفحہ 103، مرات مسعودی فارسی صفحہ 7، تاریخ حیدری اردو صفحہ 7، تحقیق الاوان اردو صفحہ 156، تاریخ علوی اوان اردو صفحہ 347 میں دیا ہوا ہے۔ ناظرین، اوان قبیلہ جنوبی ایشیا میں ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ یوں تو پورے پاکستان میں اوان قبیلے کے لوگ آباد ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر پنجاب، آزاد کشمیر اور ہزارہ کے مختلف شہروں اور گاؤں میں رہائش پذیر ہیں۔ حضرت ہون قطب شاہ کو اوان قبیلہ کا جد امجد بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہون قطب شاہ غازی اپنے بھتیجے زید شہید بن امام زین العابدین کے ہمراہ 126 ہجری میں خراسان و غزنی کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ آپ کی اولاد غزنی میں رہائش پذیر ہوئی۔ سبکتگین اور محمود شاہ غزنوی کے ساتھ جہاد ہند میں حصہ لیا۔ حضرت ہون قطب شاہ غازی ایک نہایت صوفی، دلیر، درویش اور مجاہد شخص تھے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن بعض لوگوں کے خیال میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم پر اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس خطے میں تشریف لائے تھے۔ لوگوں کی معلومات کے مطابق تلہ گنگ میں اوان مل آپ نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ اوان قبیلہ کے بزرگ وادی سون سکیسر میں آئے تھے۔ ان کا نام گور شاہ عرف گھوڑا تھا۔ اس علاقے میں موجود پہاڑوں میں ایک مقام جس کا نام دادا گھوڑا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ گور شاہ نے یہاں پر قیام کیا تھا، اس لیے وادی سون سکیسر کو اوانوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ وادی سون سکیسر پاکستان کی خوبصورت اور قدیم وادی ہے جو قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ یہ وادی اپنے حسن اور قدرتی مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت کی حامل ہے۔ حضرت سلطان بہو، حاجی احمد، سلطان العارفین، سخی محمد خوشحال، سلطان مہدی اور بہت سے دوسرے صالحین صرف 15 سے 20 میل کے اس رقبے پر مشتمل اس خوبصورت وادی میں پیدا ہوئے۔ ان سب کا تعلق اوان قبیلے سے تھا۔ دوسری صدی عیسوی کی عربی کتاب نسب کریش کے صفحہ نمبر 77 پر ہون کا ذکر موجود ہے۔ ہون قطب شاہ غازی کا لقب بتایا جاتا ہے۔ ان کی اولاد کو بن ہون کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لفظ ہون اوان کی جمع ہے۔ عرب میں اس قبیلوں کو ہون کے نام سے یاد کیا گیا۔ جب یہ قبیلہ ہندوستان پہنچا تو یہاں اس قبیلوں کو اوان کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اوان نام کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ افغانستان کے بادشاہ سبکتگین اور سلطان محمود غزنوی نے انہیں اوان کا خطاب دیا۔ غزنی سے اوان قبیلے کے لوگ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جہاد اور تبلیغ اسلام کی غرض سے ہندوستان آ گئے اور یہاں آ کر مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے مختلف علاقوں اور ہندوستان میں بھی اوان قبیلے کے لوگ مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے امراء میں سپہ سالار لشکر سالار شاہ قطب شاہ علوی اوان تھے اور بڑے بڑے امیر اور سپہ سالار ان کے رشتہ دار تھے۔ محمود غزنوی کا لشکر جہاں بھی جاتا اسے فتح حاصل ہو جاتی۔ یہ فتوحات شاہ غازی اور ان کے قریبی رشتہ داروں کی مدعون منت تھی۔ برصغیر پاک و ہند میں اوان قبیلہ پنجاب کے علاقے کالا
عرابہ، وادی خوشاب، وادی سونس کیسر، نوشہرہ، چکوال، بکھر اور سرگودا وغیرہ، خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد، منسیرہ، ہری پور، لورا چوک، اویلیاں اور اس کے مضافات، نواں شہر، شیروان، دمتوڑ، دوتار اور نوائی علاقہ جات جن میں گل ڈوک، بوکڑے، سیرگاہ، دیسال، باڑیاں، موہار، بوڑیاں، تھپلا اور سرمنہ میں رہائش پذیر ہے۔ کشمیر میں سنگولا، پونچھ، اوڑی اور مظفر آباد وغیرہ، بھارت میں جلندھر، امرتسر اور ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی آباد ہے۔ ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں میں یہ قبیلہ علوی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ کمنٹ بھی دیجئے۔ جاوید خان کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔